الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال له تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اسلامی بھائیوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا ہر چیز سے پہلے ضروری ہے جس کی تمام تر عنایتوں اور مہربانیوں کے زیر سایہ ہم طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنگین و بے شمار درود و سلام نازل جنہوں نے اسلام کی سیدھی اور سچی تعلیمات کو امت کے سامنے پیش کیا امت تک پہنچایا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں
ہمیں اللہ کا بندہ ہونے کا احساس ہمیشہ ہونا چاہیے، اور اس احساس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری اعمال ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ہدایات دیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہمیں ان کو حرز جان اور قیمتی سمجھ کر کے ان ہدایات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ سورہ حدید کی 121 نمبر کی آیت، سورہ حدید کی 21 نمبر کی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم صادر فرمایا ہے اور ایک ہدایت جاری کیا ہے۔ یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ مقابلے کا وقت ہے، کمپٹیشن کا وقت ہے۔ تمام چیزوں میں لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ دیکھیں، سماج سوسائٹی پر نگاہ اگر ڈالیں تو ہر میدان میں کمپٹیشن، دکان کے معاملے میں کمپٹیشن، ابھی دیکھیں گوشت وغیرہ کے سلسلے میں اب دیکھیں کمپٹیشن کی وجہ سے بہت سستا ہے۔ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے دنیاوی معاملے میں اس طرح کے کمپٹیشن میں بہت حصہ نہیں لینا چاہیے، بہت دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں اس کمپٹیشن کی ترغیب نہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں، نیکی کی راہ میں اس کمپٹیشن کی ترغیب آئی ہے اور اس کی ہدایت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو 21 نمبر کی آیت سورہ حدید کی پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے معاملے میں، کار خیر کے معاملے میں کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم لوگ لپکو، تم لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر ایمان لانے والوں اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لپکنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف لپکو اور اس جنت کے حصول کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر۔ تو دوسرے کمپٹیشن میں آج مسلمان جو اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی ہدایات کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، دوسرے کمپٹیشن میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، اس میں مرنے جینے کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کتنا نقصان ہو جائے گا، کتنا کیا ہو جائے گا، اس کی بھی نہیں سوچتے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں جس کمپٹیشن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کمپٹیشن میں ہم بالکل دلچسپی نہیں لیتے، لیکن اللہ پر ایمان لانے والوں کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ اس کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ عہد نبوی کے بہت سارے کمپٹیشن آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ جیسے چندے کا اعلان ہوا، سنا ہے آپ نے، بارہا یہ واقعہ بہت مشہور ہے، چندے کا اعلان ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اچھی پوزیشن میں تھے، کہا کہ اس موقع پر ابو بکر کو پچھاڑنے کا اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم موقع اچھا ہے، اس مرتبہ ابو بکر کو پچھاڑ دیں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور گھر کا آدھا اثاثہ اور آدھی جائیداد لے کر کے لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا اپنے گھر کا پورا سامان لا کر کے پیش کر دیا، پورا سامان۔ اس نیکی کی راہ میں یہ کمپٹیشن، یہ مقابلہ دیکھیے حضرت
چھوڑا تو کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا. نیکی کے باب میں, نیکی کے میدان میں دیکھیے یہ کس طرح مقابلہ وہ لوگ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی, یہ مقابلہ ان کے سامنے ہمیشہ آخرت میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا تھا, ہمیشہ اس کی رغبت ہوتی تھی, اس کے لیے چاہت رکھتے تھے. ہم ہیں دیکھیں ہم ان کے مقابلے میں کتنی دور ہیں. ہماری ساری چاہت, سارا مقابلہ, سارا ٹینشن بس یہی تک, دنیا کی حد تک ہے. اپنے بچے کو کہاں پڑھائیں کہ دوسرے بچوں کو پچھاڑ دیں, ٹھیک ہے, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, پر اس سے زیادہ ہمارا ٹینشن اور ہماری فکر ہونی چاہیے آخرت کے باب میں. ہمیں ایک دوسرے کو آگے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے سلسلے میں, ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے سلسلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک اور واقعہ صحیح مسلم کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, آپ کے جانثار ساتھی جو پکے اور سچے مسلمان اور قرون اولا کے مسلمانوں کا حال تھا کہ وہ کس طرح اس مقابلے میں حصہ لیتے تھے, کیسے دلچسپی رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں صحیح مسلم میں ہے کہ مہاجرین میں سے جو غریب قسم کے لوگ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم, کہ مال و دولت والے بلند درجات اور دائمی آسودگی اور آرام کو مشت کر لیا. بلند مالدار لوگوں نے سب لے لی, سمیٹ لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ذاک, یہ کیا, سمجھا نہیں کیا بات. تو ان مہاجر فقراء نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, مالدار لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے, یہ اس کے ذریعہ صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں, اس کے ذریعہ یہ غلام آزاد کر لیتے ہیں, نیکیوں میں ہم سے بڑھے اور بڑھ جاتے ہیں. یہ ٹینشن اور یہ فکر لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دیکھیے آپ اندازہ لگائیے, قربان جائیے ان لوگوں پر کہ کس قدر انہیں آخرت کی فکر تھی. ہمیشہ چکر میں رہتے تھے کہ کوئی نیکی کی راہ میں ہم سے بڑھنے نہ پائے. کوئی پڑھ رہا ہوتا تو ٹینشن ان کو ہوتا تھا کہ ہم کو بھی پڑھنا چاہیے, کیا کام کریں کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں. اب یہاں دیکھیے آپ سے اس ٹینشن کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم, میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے جو تم سے آگے نکل گئے ہیں ان کو تم پالو گے, اور جو تم سے پیچھے ہیں وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں رکھ پائیں گے, مگر جب وہ عمل کریں گے اسی نسخے پر جس نسخے پر تم عمل کرو گے جو میں بتا. صحابہ کرام ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا تسبحون وتکبرون دبر كل صلاۃ 33 مرہ, کہ ہر نماز کے پیچھے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ نسخہ آپ نے بتایا. یہ نسخہ ان لوگوں, یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں کہ ہمارا ٹینشن, ہماری فکر اس فانی دنیا کی ترقی کے سلسلے میں ہی محصور ہے, یہیں تک محدود ہے. لیکن ایک دوسری زندگی بھی ہم کو ملے گی, آخرت کی زندگی جس کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق دائمی اور سرمدی کہا گیا ہے, جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, جہاں کا آرام اصلی آرام ہے, جہاں کی تکلیف اصلی تکلیف ہے. اس کے لیے ہم مقابلہ اور کمپٹیشن نہیں کرتے, نہ اپنے بچوں کو اس کمپٹیشن میں حصہ دلواتے ہیں. سارا کمپٹیشن اسی دنیا ہی کے کمپٹیشن میں رہ کر کے اور چلے جاتے ہیں. جبکہ ایک کامیاب مومن, ایک کامیاب مسلمان کی یہ عادت اور ہونی چاہیے, یہ اس کا وطیرہ ہونا چاہیے کہ اس سے کہیں زیادہ, اس دنیا کے کمپٹیشن سے کہیں زیادہ وہ آخرت کے کمپٹیشن میں حصہ لے. اگلی صف سے یہ بھی کمپٹیشن ہے, آدمی سویرے آئے, اگلی صف پہ بیٹھے, اگلی صف کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر موقع بھی ملتا ہے ہم کو اگلی صف کا, تب بھی ہم پچھلی صف پہ بیٹھ جاتے, پہلے آ کر کے بھی پچھلی صف میں بیٹھتے. وجہ یہی ہے کہ ہمیں مقابلے اور کمپٹیشن میں دلچسپی نہیں ہے, اس آخرت والے کمپٹیشن میں, اس کے مقابلے میں دلچسپی نہیں. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
صحیح مسلم کی حدیث ہے لو یعلم الناس ما فی الصف الاول ما فی النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستحموا عليه لاستحموا عليه کہ اگر لوگوں کو اذان کے لیے اور اگلی صف کے لیے کوئی ذریعہ اور کوئی سبب اس کے علاوہ نہ ملے کہ قرآن اندازی ہو تو قرآن اندازی کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے، یہ قرآن اندازی کر کے وہ اگلی صف میں کوشش کریں گے، اذان کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے برخلاف ہمارا معاملہ بالکل الٹا، تو نیکی کی راہ میں ہمارا کمپٹیشن نہیں۔ آپ دیکھیں حدیث میں طرح طرح کی مختلف حدیثیں مختلف انداز سے اسلوب سے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں تمام اس طرح کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی شخص آ رہا ہے پوچھ رہا ہے جنت کیسے حاصل ہوگی، وہ عمل بتائیے جس سے ہم کو جنت ملے، وہ عمل بتائیے جس سے ہم بخش دیے جائیں۔ تمام اس طرح کی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں بھری پڑی۔ ایک حدیث معدان بن ابی طلحہ ایک تابعی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا، لقیت ثوبان فقلت اخبرنی بعمل اعمله يدخلني الله به الجنہ۔ صحابی رسول ثوبان سے ملا تو میں نے کہا کہ آپ وہ عمل بتائیے جس کو میں کروں اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ عمل پوچھا، موقع ملا صحابی رسول کی صحبت کا، ان کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی تو غنیمت موقع کو سمجھ کر کے پوچھ رہے، بہت اہم چیز پوچھ رہے، کوئی اور چیز نہیں پوچھ رہے، جنت کا عمل بتائیے جو عمل میں کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا پھنسے کا خاموش رہے، کچھ بولے نہیں۔ ثم سألته، دوسری مرتبہ بھی پوچھا، پھر وہی سوال دوہرایا، ثم سکتا، تو خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا تو انہوں نے کہا سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو تم پوچھ رہے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، اللہ کے لیے تم کثرت سے سجدہ کرو، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ، تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے درجے کو بلند کرے گا، وَيَحُطُّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور اس سے تمہاری غلطی کو مٹائے گا۔ تو سجدے سے درجہ بلند ہوگا اور غلطی مٹے گی۔ تو انہوں نے حضرت معدان بن ابی طلحہ نے حضرت ثوبان سے یہ سوال کیا، کہتے ہیں ثم لقیت ابا الدرداء، پھر ابو الدرداء سے میں ملا، فسألته مثل ما فقال لي مثل ما قال ثوبان، میں نے ابو الدرداء سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے بھی اسی طرح سے بات کہی جس طرح سے کہ ثوبان نے بتایا، جو نسخہ ثوبان نے بتایا وہی ابو الدرداء نے بھی بتایا۔ تو وہ جو کوئی بھی موقع اگر حاصل ہوتا تھا تو وہ موقع کو غنیمت سمجھتے تھے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ ثوبان سے ملاقات ہوئی صحابی رسول سے تو نسخہ پوچھا جنت کیسے حاصل ہو، کون سا عمل کروں جس سے جنت حاصل ہو جائے۔ پھر ابو الدرداء دوسرے صحابی سے ملے تو ان سے بھی یہی سوال کیا کہ جنت کیسے حاصل ہو، انہوں نے بھی بتایا۔ تو ہر موقع پر کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتے تھے جس میں وہ موقع پائیں اور آخرت کی کامیابی کے لیے عمل اس کا طریقہ اور اس کی ہدایت نہ پوچھیں۔ یہ ایمان والوں کا وطیرہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے مقابلے میں کہاں ہیں میرے بھائیوں، ہمیں بھی اندازہ لگانا چاہیے۔ پوری کوشش پورا زور ہمارا بس یہی تک سیمت، ہمارے بچے کیا پڑھیں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، نماز پڑھتا ہے بچہ کی نہیں پڑھتا، اس کی تربیت ہماری نہیں ہے، کون سا بیج ڈالیں کہ ہماری کھیتی سب سے نمبر 1 کی ہو جائے، کون سا کھاد ڈالیں کہ ہماری کھیتی سب سے اچھی ہو جائے، فصل سب سے زیادہ پیدا ہو، کتنا پیسہ خرچ کریں کہ کھیت ہمارے پاس زیادہ ہو جائے، زیادہ نفع آئے، کس کو دیا جائے، کھیت زیادہ ہم ہمارے لیے ناپ دیں۔ غرضے کی ساری کوشش اور پوری توجہ ہم اسی سلسلے میں ہماری رہتی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں ترقی ہو، آخرت کی کوئی فکر ہم کو نہیں۔ لیکن اسلام میں یہاں دیکھیے قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ مغفرت اور جنت کے لیے لپکیے، یہ کام مومنوں کا۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں برپا کیے گئے انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے، ان کا بھی کام یہی تھا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت ہے، انہم کانوا یسارعون
کرتے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور بھلائیوں کے لیے سبقت کرتے ہیں۔ تو مومنوں کا کام اللہ تعالیٰ نے بتایا، انبیاء کا کام بتایا، اور عہد نبوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسلمان تھے صحابہ کرام، ان کا کمپٹیشن اور ان کا مقابلہ نیکی کے باب میں آپ نے دیکھا، جیسے کہ صحیح مسلم کے حدیث کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ایک صحابی ہے، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں كنت عبید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، آپ کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ فأتيته بوضوئه وحاجته، میں آپ کے پاس آپ کے طہارت کا پانی لایا اور آپ کی حاجت کی چیز لائی، تو آپ نے فرمایا سل ربیعہ، مانگو کچھ۔ تو ربیعہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرے بھائیوں بہت مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ اسی منبر سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ مانگنے کا موقع دیکھیے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، وہ کوئی فرمائش کر سکتے تھے، لیکن ان کی فرمائش کا محور اور اس کا دار و مدار آپ دیکھیں صرف آخرت کی کامیابی تھی، اور وہ بھی آخرت کی اعلیٰ درجے کی کامیابی۔ ان کا حوصلہ آخرت کے سلسلے میں اتنا بلند تھا کہ بہت بلند چیز ان کی فرمائش کی، انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ہماری خواہش ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اس سے بڑی مانگ کسی مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی سنگت نصیب ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، خوب سجدہ کر کے تم میری مدد کرو، یعنی اپنے اس مقصد کے سلسلے میں، اپنے اس مراد کو پانے کے سلسلے میں میری مدد کرو، میرا تعاون کرو۔ یعنی یہ کام جو ہے کہ کثرت سجدہ، یہ تمہاری مراد پانے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ ہم دعا کریں گے، تم مدد کرو، اس لائق بنو، وہ سبب اپناؤ۔ یہ نہیں کہا کہ کیا تم کو دے دیا، جیسے کہ بابا لوگ دے دیتے ہیں، جلدی سے مانگنے پر ترنت دے دیتے ہیں، فوراً لاٹ کر دیا۔ آپ نے اعلان نہیں کیا، آپ نے طریقہ بتایا، سبب بتایا کہ یہ کام کرو، اس سے ہماری مدد ہوگی، ہم دعا کریں گے، ہماری دعا کی قبولیت کے سلسلے میں مدد ہوگی، تم اس کے لائق بنو گے۔ تو آپ نے طریقہ اور ذریعہ بتایا، کیا ذریعہ بتایا کہ خوب سجدے کرو، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، خوب سجدے کرو۔ اب یہ دیکھیں دونوں حدیثوں میں جنت پانے کے لیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جنتی عمل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خوب سجدے کرو۔ اب خوب سجدے کیسے کرے گا آدمی، کیسے کرے گا؟ خوب سجدے کرے، نماز پڑھے گا سجدے ہوں گے، خوب نماز پڑھے گا خوب سجدے ہوں گے۔ یہاں ہم خوب نماز پڑھنے کے کو تو چھوڑیے، فریضے کا اہتمام نہیں کرتے، ہمارے سجدے کیسے زیادہ ہوں گے؟ ہم جنت پانے کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت کے آپ مستحق کیسے بنیں گے؟ ہمارے پاس تو سجدے بہت کم، جمعہ والے خالی سجدے ہیں، ہفتے میں 4 سجدے، دونوں رکعتوں میں 4 سجدے ہفتے میں، ہوگی سنت بھی نہیں پڑھتے، اگلی پچھلی سنت بھی نہیں پڑھتے، کہاں سے سجدے ہوں گے؟ سجدے بہت کم۔ تو اللہ پر ایمان لانے والے سبب اور ذرائع تلاش کرتے ہیں، آخرت میں مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلا نامزدگی کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں میرے بھائیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے، اپنے آپ اپنی جان قربان کر کے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا وہ چاہتے ہیں، جن کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جو ان ہدایات پر، اسلام کی تعلیمات پر جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جن کو مرنا ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی جن کو مطلوب ہوتی ہے، وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے سنن ابی داؤد میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غزوہ بدر کے سلسلے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ عتبہ، ادھر سے عتبہ جو وہاں کا بہت بڑا سردار، بہت بڑا بہادر تھا، وہ بدر میں نکلا، پورے تمطراق کے ساتھ نکلا، تروفر کے ساتھ، پورے گھمنڈ کے ساتھ، اور اعلان کیا میں یبارس، کون مورچہ لے رہا ہے؟
ہمارا مورچہ کون لے رہا ہے؟ جسے پہلوان اکھاڑے میں نکلتے ہیں اعلان کیا جاتا ہے، اس نے بھی اعلان کیا تقدم عتبہ وتبعہ اخوہ شیبہ وابنہ ولید. 3 لوگ نکلے تھے، پہلے عتبہ نکلا، عتبہ کا بھائی شیبہ اور پھر عتبہ کا لڑکا ولید، یہ تینوں نکلے. عتبہ نے للکارا کہا کہ میں یبارز، کون نکل رہا ہے، کون مورچہ لے رہا ہے؟ فَالْتَقَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنصَارِ. حدیث کے الفاظ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ نوجوان نکلے، مقابلے کے لیے نکلے. انصار کے کچھ نوجوان، اس کی آواز پر کچھ نوجوان نکلے. یہاں نامزدگی نہیں کی گئی، نام نہیں لیا گیا، لیکن انہوں نے آخرت کی کامیابی کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. انجام کیا تھا؟ ایک بہت بڑے سورما سے، بڑے بہادر سے مقابلہ کرنا تھا، خطرہ بڑا تھا، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے اور آخرت میں نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. بہت سارے لوگ وہاں تھے لیکن یہ آگے بڑھے بلا نامزدگی کے آگے آئے. پوچھا، اس نے پوچھا کہ کون ہو تم کون، مان تم؟ تو بتایا کہ ہم انصار ہیں. تو کہا لا حاجت لنا فیکم، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. انما اردنا بنی عمنا، ہم تو اپنے چچا زاد بھائی، اپنے خاندان کے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، جو مکہ سے مدینہ آئے ہیں. ہمیں چھوڑ کر کے ہمارے خاندان کے لوگ ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں. اس مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ. اپنے چچا حضرت حمزہ کا نام لیا اور چچا زاد بھائی حضرت علی کا نام لیا. عبیدہ بن حارث، یہ دوسرے چچا کے لڑکے تھے، آپ نے ان کا نام لیا. مقابلہ ہوا، کام تمام کیا ان لوگوں نے. عبیدہ بن حارث اور ولید، ان دونوں میں کچھ مقابلہ ہوا اور کچھ دیر مقابلہ چلا. اس نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے ان پر حملہ کیا. پھر آخر میں یہ لوگ اس کی طرف پھر پڑے اور اس کو بھی اٹھا لائے. یہاں دیکھیے، جان جوکھم میں ڈال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈالنا تھا، اس کے باوجود بلا نامزدگی کے وہ میدان میں کودے. سامنے کے انتہائی بڑے بڑے بہادر تھے، لیکن نیکی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے، شہادت پانے کے لیے کچھ پرواہ نہیں کی. میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں نیکی کے تمام ذرائع، نیکی کے تمام ذرائع، یہ دیکھیے سکون ماحول میں بیٹھ کے پنکھوں کے نیچے انویٹر کی سہولت کے ساتھ تمام مسجدوں میں سب سہولتیں ہیں. اس کے باوجود ہم یہ اہم فرائض، نماز جیسے ہم فریضے کا بھی اہتمام نہیں کر پاتے. چہ جائے کہ اس طرح کے مورچوں کے لیے ہم، یہ انتہائی آسان کام، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شوق نہیں ہے کہ آخرت کی راہ میں، آخرت کے سلسلے میں ہم نیکیاں اشتہار کرنا نہیں چاہتے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم کو مرنا ہے، اسی لیے ہم اس سلسلے میں پیچھے ہیں کہ ہم یہ آسان سی عبادتیں، نماز جیسی آسان عبادتیں جس کے لیے ساری سہولتیں فراہم ہیں، ہم اس کے لیے دلچسپی نہیں لے پاتے. آپ محاسبہ کیجیے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. ہر میدان میں وہ لوگ ہیں، ہر میدان میں. کوئی بھی میدان ایسا نہیں عبادت کا معاملہ ہو. سفر میں حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سفر میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ فتویٰ پوچھتے ہیں روزے کا باب ہے. سفر میں نفلی روزے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رخصت من اللہ، اللہ کی طرف سے رخصت ہو. فمن اخذ بها فحسن، جو رخصت اپنا لے تو اچھا ہے. ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، اور جو روزہ رکھنا چاہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. تو سفر میں، سفر انتہائی کٹھن چیز ہے، لیکن اس کے باوجود سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. فرض تو رکھتے ہی تھے، ہمارا معاملہ ہے کہ فرض ہی نہیں رکھنا چاہتے. تہجد کی نماز، رات کی نماز ہو، سفر میں وہ لوگ قیام اللیل کرتے تھے. آدمی سفر جانتے ہیں، ساری سہولتیں فراہم نہیں ہوتی، اس کے باوجود فرائض کے ساتھ ساتھ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. ایک دوسرا واقعہ میرے بھائیوں، مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا معاملہ ہو. ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا یا بنانا چاہا،
تو جس زمین پر مسجد نبی بنی سب سے پہلے وہ تو یتیم بچوں کی تھی. اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی زیر تربیت پرورش میں 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی تھی. صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ آپ نے پیشکش کی، بھاؤ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اسے آپ کو ہبہ کرتے ہیں، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے. وہ قیمتی زمین جو کھلیان کے طور پر کھجور سکھوانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، جہاں بنانا چاہ رہے تھے، ان نوجوان دونوں یتیم بچوں نے وہ زمین دینی چاہیے، فری میں دینی چاہیے کہ آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کو ہبہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت دلوائی، آپ نے لیا نہیں، قبول نہیں کیا، فری میں قبول نہیں کیا. تو یہ جذبہ تھا ان کا. ہر میدان میں، عبادت کا میدان ہو یا ایک کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، نیکی کا کوئی بھی میدان، اس میں وہ لوگ پیچھے نہیں رہتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جنگوں میں، معرکوں میں جب بھرتی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیک کرتے تھے کہ کون اس لائق ہے، کون کا عمر ہے، کوئی بچہ نہ شامل ہو جائے جو اس لائق نہیں ہے. چیک کرتے تھے. سیرت کی کتابوں میں تمام اس طرح سے ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں چھوٹا قرار دے دیے گئے، ریجیکٹ کر دیے گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بھی احد میں ریجیکٹ کر دیے گئے، عمر کم تھی اور خندق میں لیے گئے. ایسے تمام صحابی، برا ابن عازب جیسے بدر میں ریجیکٹ کیے گئے، حضرت رافع بن خدیج بدر میں ریجیکٹ کیے گئے. ایک نام کسی سلسلے کا عمیر بن ابی وقاص کا ہے. حضرت عمیر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص، بدر میں یہ بھی ریجیکٹ کیے گئے، عمر کم تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، روایت میں ہے کہ بدر میں میرے بھائی عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چھپ رہے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول دیکھ نہ لیں، ابھی بھرتی ہونا باقی تھا اور یہ چھپ رہے تھے. تو سعد بن وقاص کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے بھائی مالک یا اخی، کیا بات ہے بھائی، تم چھپ رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے بتایا، میرے بھائیوں جو مجھے بتائی، ہمارے نوجوانوں کے لیے، خود ہمارے لیے یہ عبرت ہے، ہمیں نصیحت پکڑنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ انی اخاف یرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیستصغرنی فیرودنی، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم کو دیکھ نہ لیں اور مجھے چھوٹا قرار دے دیں، کم عمر قرار دے دیں اور مجھے ریجیکٹ کر دیں. وَأَنَا أُحِبُّ الْخُرُوجَ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَرْزُقَنِي الشَّهَادَةَ، میں نکلنا چاہتا ہوں، میں لڑائی میں نکلنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے شہادت کا شرف حاصل ہو جائے. کم عمر کے تھے، چھوٹے تھے، لڑائی کے لائق نہیں تھے، لیکن جذبہ قربانی کا، نیکی حاصل کرنے کا اتنا بلند تھا، حوصلہ اتنا بلند تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ رہے تھے کہ دیکھ کر کے کہیں ریجیکٹ نہ کر دیں. کس لیے چھپ رہے تھے؟ ریجیکٹ نہ کر دیں، یہ خطرہ تھا ان کو. آج خطرہ ہم کو دوسرا کچھ رہتا ہے، ہم لوگوں کو خطرہ دوسرا رہتا ہے. دنیاوی سوچ، دنیاوی اعتبار سے ہماری سوچ ہر جگہ، کہیں دنیاوی اعتبار سے ہم ناکام نہ ہو جائیں، کہیں راشن بڑھ رہا ایسا نہ ہو کہ ہم کو نہ ملے، کہیں کوئی پیکیج بڑھ رہا ہے، ہم کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ چلو جلدی سے جو لائن میں کھڑے ہیں ان کو پیچھے ڈھکیل کر کے آگے ہو جاتے ہیں تاکہ ہم خطرے سے بچ جائیں. کیسا نہ ہو کہ کم پڑ جائے. کھانا کھانے جاتے ہیں وہاں بھی خطرہ، ڈونگا جلدی سے اڑیل لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو زیادہ نہ ملے، دوسرا پائے یا نہ پائے. ہر محاذ پر، ہر میدان میں ہماری سوچ صرف دنیا کی ترقی تک ہے، دنیاوی اعتبار سے کامیابی تک ہے. لیکن ایک مومن کی سوچ اس سے اوپر اٹھ کر کے آخرت کی کامیابی کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. وہ اس سوچ کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بھرتی ہونے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو دیکھ کر کے اور چھوٹا قرار دے دیا. جس کا خطرہ تھا وہی ہوا. فعرض على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاستصغره فرده. الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے گئے، آپ نے چیک کیا اور چھوٹا سمجھ کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیا. فبکا، یہ رونے لگے. اس
كنت عاقد حمائل سيفه من صغره، ان کے تلوار کے پڑتلے کو میں باندھے ہوئے تھا ان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے. پڑتا بیلٹ جس پہ رہتی تھی وہ تو اتنا بڑا تھا کہ جیسے وہ قد چھوٹا تھا تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے سنبھلتا نہیں تھا تو کہتے کہ میں باندھوں. فقتل وهو 16 سنة، وہ قتل کر دیے گئے اس حال میں کہ وہ 16 سال کے تھے. 16 سال کی عمر میں یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گئے. میرے بھائیوں یہ سب شہادتیں، اس وقت اس کی ضرورت نہیں، اس وقت شہادت کی ضرورت ہے شیطان سے لڑنے کی. شیطان سے مقابلے میں شہادت کی ضرورت ہے کہ شیطان کو چت کیا جائے، اپنے جذبے اور اپنے خواہش نفس کو چت کیا جائے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اپنے گھر سے مقابلہ کرنا ہے، اپنے بچوں سے مقابلہ کرنا ہے، ان کو اسلام کی راہ پر لگانا بہت آسان ہے. اس زمانے کے اس مقابلے میں یا اس زمانے کے کام کے مقابلے میں آج بہت آسان ہے. ان سب آسانیوں کے باوجود ہم نیکی کے کام نہیں کر پاتے. گھر بیٹھ کر کے اپنے محلے میں رہ کر کے یہی نیکی کما سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. مسجدیں خالی، دیکھیے جمعہ میں مسجدیں بھری ہیں، ابھی عصر میں دیکھیے گا مسجد خالی، اس لیے کہ مسجد میں آنے سے ہم کو دنیاوی ترقی نہیں ملتی. مسجد میں آنے سے ہم کو کوئی پیکیج ملے گا نہیں، مسجد میں آنے سے ہماری کوئی دنیاوی ترقی نہیں ہوگی. اسی لیے ہم سوچتے ہیں دنیاوی ترقی تک اس لیے نہیں آتے. اب اگر اسی سے اگر دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ ہوتا، باہر کچھ بڑھتا، راشن یا پیسے ویسے بڑھتے تو دیکھیے ہمیں مسجد اور تک ہو جاتی، کم پڑ جاتی. تو سوچ ہماری بڑی سطحی، بڑی گندی سوچ ہے. ہمیں آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور کوئی موقع آخرت کی ترقی کی راہ میں ہمیں جانے نہیں دینا چاہیے. جیسے کہ ہمارے اسلاف کا وغیرہ تھا، صحابہ کرام اس طرح سے تھے. ہمیں اپنے اندر بھی ہمیں نیکی کے سلسلے میں، نیکی میں مقابلے کے سلسلے میں وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو ہدایت دے کہ وہ نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فاذکروا اللہ یذکرکم واشکروا علی نعمہ یزدکم ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. سب سیدھی کر لیں، مل کر کے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا
الذهب ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.